بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 4 دن پہلے یعنی کہ 6 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لاہور میں اور اسلام آباد میں موجود جو اور ایون پشاور میں موجود جو پارٹی قیادت ہے اس کا ایک یعنی اعلیٰ سطحی پارٹی قیادت اس کا ایک آن لائن اجلاس جو تھا اس کی صدارت کی، اور اس میں غور و خوض کیا گیا کہ جو 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کے اندر یا اس بیٹھک کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے اور جو چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں ان پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس اجلاس میں طے کیا گیا یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اجلاس میں خیر وہ بھانت بھانت کی بولی جاتی ہے، یہ نیگیٹو ورڈ ہے بھانت بھانت کی بولی جانا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سیاسی اتحاد ہے پی ڈی ایم، اور اس میں ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا جو اس کو چیز سوٹ کرتی ہے وہ ذہن میں رکھ کے بات کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میکسیمم اس کی جو چیزیں اس کو سوٹ کرتی ہیں وہی جو اتحاد ہے وہ پالیسی کے طور پر اڈاپٹ کرے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو خواہش تھی، کوشش تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے معاملات کو ٹیکل کیا جائے۔ یہ جو جذباتی قسم کا ایک نیریٹو ہے کہ جناب کہ لڑ جاؤ مر جاؤ آر یا پار، اور آپ ہے نہیں آگاہ ہے نہیں، اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ نہیں کرنا، اور ان کے اوپر سیدھے فائر کھولنے ہیں آپ نے، اور نام لے کے جو ہے وہ ان پر الزامات عائد کرنے ہیں، اور درمیانی راستہ کو نہیں نکالنا، اور اگر کوئی درمیانی راستہ نکال رہا ہے تو اس کو ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ مارچ کو اس طرح کا کوئی دھرنے کی شکل دے دینا کہ بھئی جو ایک بلیک میلنگ والا فیکٹر زیادہ ہو، کہ آپ گئے ہیں، آپ جس طرح سیلاب آتا ہے کہ ہر چیز کو تباہی پھیرتا جائے اور ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جائے۔ تو یہ اسٹریٹجی جو تھی یہ پیپلز پارٹی کی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے اور ان کا سیاسی عقیدہ ہے بالفاظ دیگر کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم میں تبدیلی لے کے آئیں، اور سیاست کے ذریعے ہی سیاسی جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی پڑھی لکھی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو تھے وہ بادل نخواستہ اس چیز کو برداشت کر رہے تھے یا ایک موقع دے رہے تھے آصف علی زرداری کو، لیکن آصف علی زرداری صاحب کو یہ انہوں نے کئی دفعہ باور کروایا تھا، یعنی آپ ذاتی حیثیت میں کہہ لیں، پرائیویٹلی کسی یعنی کہہ لیں کہ ایسے نہیں کہ ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے گا نہیں زرداری صاحب تانوں کہڑی گل دا پتہ ہے، اس طرح والی بات نہیں ہے۔ کسی مطلب کوئی فون ہو سکتا ہے یا کسی قریبی بندے کے ذریعے پیغام پہنچانا، جس طرح کچھ پیغامات جو تھے شاید خاقان عباسی کے ذریعے بھی پہنچائے گئے تھے نواز شریف تک، اور اسی طرح کچھ پیغامات ہیں جو درمیانی واسطے کے ذریعے پہنچائے جا سکتے ہیں اور وہ پہنچائے گئے۔ تو خبر یہ ہے کہ جب پارٹی کا اجلاس ہوا یہ جو 4 دن پہلے ہوا، اس میں جو یہ ایک تو پہلی بات کہ کامیابی اس کو کنسیڈر کیا گیا میاں صاحب کی کہ جو فوری طور پر جو اڈاپٹ نہیں کی گئی تحریک عدم اعتماد، اور وہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس پر یعنی کہہ لیں کہ ہاں ظاہر کی یا آمادگی ظاہر کی کہ پہلے سینٹ کا الیکشن ہمیں دیکھنا ہے، سینٹ کے الیکشن کی میں کیا صورتحال ہوتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی تک تو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو آ کے تسلیاں دے رہے ہیں کہ پائیں جو ٹڑے نال پچھلی باری 2-3 باری ہوا ہے وہ اس دفعہ نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے وہ سینٹ الیکشن والا، پھر وہ جو بلوچستان حکومت کو ذرا گرا کے تو نواز شریف کا راستہ روکا گیا تھا، اور یہ والی جو پھر اس کے بعد جو آپ کو کہا گیا تھا کہ پنجاب جو آپ سے بڑا عرصہ پہلے چھین لیا گیا تھا، اس میں اب آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا کی رول دیا جائے گا، وہ خواہ چودھریوں کے ساتھ مل کے دیا جائے گا یا واٹس ایور، اس کی 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جب پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچ لے کہ یار کہ یہ ہونا ہے کام، یہ ہم نے کرنا ہے، تو دیر ہو سکتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ جادو کی چھڑی تو ہوتی نہیں، جادو تو خیر ہوتا ہے، یہ تو ہے، یہ تو ماننی پڑے گی بات، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کہ وہ راتوں رات کام ہو جائے، لیکن بہرحال وہ مطلب یہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے لیکن راتوں رات نہیں ہوتا۔ تو
پیپلز پارٹی کو سین سے جس طرح آؤٹ کیا گیا ہے وہ سلولی گریجولی کیا گیا تھا، تو شاید اسی طرح سلولی گریجولی ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں لے آئیں گے. تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ یعنی ان کی جو سجیشن تھی کہ یار کہ پہلے الیکشن سینٹ، کہ اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں گی کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہم کتنی پالیٹکس ہماری کامیاب ہے، سیاست ہماری کتنی کامیاب ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے کچھ سبق سیکھا یا نہیں سیکھا کہ ہر دفعہ ہمیں ہی اس نے الو بنانا ہے، ہمیں ہی چکر دینا ہے، واقعی نیوٹرل رہتی ہے یا نہیں رہتی. تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اب یہ کل والی جو 4 دن پہلے والی میٹنگ ہے اس میں یہ اسٹریٹجی مسلم لیگ نون نے طے کی کہ جب تک یہ پروو نہیں ہوتا کہ، اور ظاہر ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں ہی پروو ہوگا، وہ نہ ہو کہ جناب کہ وہ 50-50 کا حساب لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے کہ ہم مل کے لڑیں گے تو ہم جو ہے وہ آصف علی زرداری کی بھی سیٹ آصف علی زرداری کی کہہ رہا ہوں، یوسف رضا گیلانی کی بھی سیٹ نکال جائیں گے. جس طرح پشاور میں 2018 والے الیکشن میں یہ جو اب کھلارا پڑا ہوا ہے کہ وہ روبینہ خالد بھی جیت گئی اور وہ فدا صاحب بھی کوئی جیت گئے، اس طرح کر کے وہ کوئی معاملہ ہوا تھا. تو مطلب ان کی اپنی سٹرینتھ سے زیادہ سیٹیں نکال کے لے گئے تھے پیپلز پارٹی والے کے پی کے چیپٹر میں. تو اب ان کا حساب ہے کہ 50 ہمارے پاس آ رہی ہیں، 50 ان کے پاس آ رہی ہیں، اور اگر ہمارے پاس 51 ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری فارمولہ چھا گیا. 2 صورتوں میں، ایک یہ کہ زرداری کی اپنی پلاننگ، اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے اور اس نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں گھمائی. اس کے وہ جو اللہ دین کا چراغ نکال کے وہ یوں کر کے وہ منکری ڈال کے رزلٹ تبدیل کر دیے جاتے ہیں راتوں رات، وہ والا کام نہیں کیا. تو سینٹ کے الیکشن میں یہ پتہ چلنا ہے، اور سینٹ کے الیکشن تک منیمم ہم نے پریشر ڈیولپ کر کے رکھنا ہے، بلڈ کر کے رکھنا ہے. اور مطلب یہ کہ ابھی تو وہ کل جو نواز شریف صاحب نے ٹریلر چھوڑا تھا کہ جرنیلو حساب دو والا، تو اس کے بعد وہ سمجھیں آپ کے یہ ابھی بہت سے سینٹ کے الیکشن تک جو ہیں اس طرح کے اور بھی ٹریلر آ سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ایز اے ہول اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرٹیکولر وہ چیٹی ہو کے پڑے گی، وہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ حملہ آور ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. کیوں ہوگی؟ ڈیفینسو رکھے گی کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں، ان کو ذرا دبا کے رکھیں اور ان کو جناب ٹینشن دے کے رکھیں کہ اگر آپ نے یہ والا کام ہم کرنے نہیں دیں گے. یعنی عمران خان کو، آپ عمران خان کی صورت میں جو آپ نے حکومت قائم کی ہوئی ہے، بیسیکلی تو پھٹا ہی ہے نا. عمران خان بیچارہ کون ہے؟ یہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا، تو یہ پی ڈی ایم، میں نہیں کہہ رہا پی ڈی ایم کے اگر آپ دوستوں سے ملے تو وہ یہ سریعام کہتے ہیں کہ جی یہ 10 سال والا منصوبہ ہے، اور عمران خان صاحب تو بیچارے وہ تو مطلب کیا بیچتے ہیں. تو پیچھے ان کی جن کی حکومت ہے وہ ان کی حکومت ہے، تو اس کو طول دینے کے لیے یعنی کہ اپنے 10 سالہ منصوبے پر ہی وہ کاربند ہیں. تو پھر سینٹ کے الیکشن میں وہ عمران خان کو اکثریت دلوائیں گے، اور اس صورت میں یہ جو پریشر ہم الیکشن سے پہلے ڈیولپ کر کے چل رہے ہوں گے، وہ اگر ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہ رہی، اس نے ثابت کیا کہ پائن وہی وہ کیا کہتے ہیں وہی ڈھاک کے دو پات، کہ اگر وہی معاملہ ہوا تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. پھر جناب پھر لڑائی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ پھر ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو بھی اس میں ابھی تو وہ نیم دلی کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا، وہ پھر کھل کے سامنے آئے گی. یہ اسٹریٹجی ہے جی نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب نے جو کنوے کر دیا ہے اپنی پارٹی کو کہ پی ڈی ایم میں ہم نے یوں کر کے اپنا جو کہہ لیں کہ پرپس سرو کیا ہے، ہم نے ان کو ایک لائن پہ رکھا ہے اور بڑا لاجیکلی رکھا ہے. یہ نہیں کہ کوئی دھونس کوئی جمائی ہے، ہم نے دلائل دے کے نواز شریف صاحب نے بتایا کہ میں نے یہ ان کو آرگومنٹس دیے، تو اس پہ وہ ابھی آمادہ ہیں. یعنی کہ پہلے کچھ عرصہ سینٹ کے الیکشنز کے ماحول گرم ہونے سے پہلے جس طرح نواز شریف صاحب کی خاموشی تھی اور نام لینا بھی چھوڑ دیے تھے انہوں نے، اور جو انہوں نے وہ دھرنا تھا الیکشن کمیشن کے باہر جو جلسہ تھا، اس کے لیے کمپین کے لیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ایک ریکارڈڈ خطاب سوشل میڈیا پہ جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لتاڑا تھا
لیکن آج انہوں نے یہ والا کام کیا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی، جو میں پچھلے ولاگ میں بھی کل والے میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے میں، کہ مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے تھے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں چاچے بھتیجے ہیں، کزن ہیں، وی آر کزنس، ہم نے سارا عمر کٹھی گزاری ہے. تو گلا ہے ان سے. وہ بھی یہ جو آخری جلسہ تھا حیدرآباد کا، اس میں جناب وہ کھل کے بولے، اور بولنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. نون لیگ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اب پریویل کر رہی ہے اس وقت تک، اور تب تک جب تک کہہ لیں کہ سینٹ کے الیکشن میں یہ ثابت نہیں ہوتا ان کے خیال میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ ستو پی کے لیٹی ہوئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو چکی ہے سیاست سے، یا عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور وہ جو اس کا 10 سالہ منصوبہ تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹی. تو پھر جو ہے وہ استعفوں سے لے کے اور ہر طرح کی مار دھاڑ والی جو سیاست ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ پھر نواز شریف جب بولتے ہیں تو پھر وہ خوفناک بولتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہوتے ہیں کہ میرے سینے میں جو راز ہیں، وہ میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوں، میرے سینے میں جو راز ہیں وہ ان رازوں کو راز رہنے دیں، مجھے مجبور نہ کرے میں وہ باتیں بتا دوں. تو پھر ان کے پاس کہتے ہیں، یہ جو ان کے جو قریبی رفقا ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو ابھی تک انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتائی، وہ کہتے ہیں میں پھر وہ تانوں نہیں، میں سیدھا قوم نوں دساں گا. تو پھر بڑی ٹینشن ہو جائے گی جی. اور جو پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی جو ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اعتراض برتتی ہے کہ وہ جو ریاست کو چلانے والے معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں 100 19 20 اور ہیکنگ بیکی کرنی پڑتی ہیں. تو ان ہیکنگ بینکیوں کا جو ہے وہ قوم کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاملات خراب ہوتے ہیں. یہ اس کی پاکستان کے اندر ہی بڑی مثالیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس صورتحال سے بچنا چاہے گی، اور نواز شریف صاحب بھی آخر وقت تک کوشش کریں گے کہ ان کو یہ والا جو چیپٹر ہے وہ نہ کھولنا پڑے، اور یہ باتیں ان کے سینے میں ہیں تو وہ سینے میں رہیں. مطلب ایک فساد ہی کھڑا ہونا ہے. تو بہرحال دیکھیں، سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شیڈول جاری ہونے والا، تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس کے کلیئر ہو کے سامنے آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.